مدینہ 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 جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، اللہ کا حکم آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے محاصرہ کر لیا گھر کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی اور خاک مٹھی میں لے کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے۔ جب صبح ہوئی تو صبح بستر سے حضرت علی مرتضیٰ اٹھے تو آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم تو تیار کھڑے تھے؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا، تو میں تیار ہی کھڑا تھا۔ میں تو ہر وقت انتظار میں رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور حکم فرمائیں اور میں تعمیل کروں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں لے کر گئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا باہر انتظار فرمائیے تاکہ میں اندر جا کر ماحول کا جائزہ لے آؤں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر گئے، صاف کیا غار کو اور دیکھا کہ غار کے اندر جگہ سوراخ تھے، تو اپنا امامہ اتار کر اور اپنی قمیض اتار کر ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں کپڑا دے دیا۔ 2 سوراخ ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق ایک سوراخ بچ گیا، تو اس میں اپنی اڑی رکھ دی اور پھر آواز دی جان عالم اندر تشریف لائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضرت عمر سے روایت ہے، قطب سیاہ میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دے اور اس کے بدلے میری سارے زندگی کی نیکیاں لے لے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں، تو سانپ نے جب راستہ مسدود پایا تو وہ اس راستے پر پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا، تو سانپ نے پھر ڈنگ لگایا۔ سانپ کا ڈنگ اچانک، انسان تو کپا کر رہ جاتا ہے، اچانک جو چونٹی بھی کاٹ جائے تو بھی درد ہوتی ہے، چھپکلی گر جائے اگر تو بندہ اپنے وجود کو متوازن نہیں رکھ پاتا، تو نیچے سے سانپ اور وہ ڈنگ لگا رہے ہیں۔ لیکن لفظ سنیے، یہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش بھی نہیں آنے دی، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائیں۔ ساری توجہ ادھر رہی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے، درد کی شدت اتنی تھی اور آنسو گرے تھے حضور کے رخسار مبارک پر۔ آقا کریم بیدار ہو گئے، تو بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال۔ ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی طرف سے جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی چیز میں کرنٹ ہے تو وہ بندہ اس چیز کو ہاتھ لگانے لگتا ہے، تو اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے آپ اس کو فوراً کہیں گے جناب رک جائیے، آپ اس کے 20 القاب سے نہیں پکاریں گے، آپ فوراً کہیں گے جناب رک جائیے۔ تو اب حضور نے جب کہا نا کہ ابو بکر کیا ہوا، تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا، تو فوراً کہتے کہ ڈسا گیا مجھے سانپ نے ڈس لیا، تو فوراً یہ کہتے نا، لیکن اے ابو بکر تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عشق نہیں دیکھا ہوگا، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا حضور میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔
تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب و کرینہ نہیں چھوڑا۔